عزیز دوستو، وہ عامل جو جادو، جنات یا نظر بد کا علاج کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے نظر بد سب سے پہلے جب کسی انسان پہ اپنا وار دکھاتی ہے تو اس کا اثر سب سے پہلے اس کے ذہن، بال اور چہرے پہ نظر آتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو نظر بد، حد سے زیادہ لوگوں کو نظر بد ان کی عقل یا ذہن کی وجہ سے ہی لگتی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے، اپنے کاموں کو ان کے انجام میں پہنچنے تک راز میں رکھو، کیونکہ جس شخص کے پاس وہ نعمت، وہ کام نہیں ہوگا، وہ تم سے حسد کر سکتا ہے۔ اور عزیز دوستو، یاد رکھیں، حسد ہی نظر بد کی پہلی سیڑھی ہے۔ جب انسان کسی کے پاس بہت اچھی جاب دیکھتا ہے، ہائے یہ کتنی اچھی نوکری کرتا ہے، یہ کتنی اچھی نوکری کرتی ہے، ہائے یہ کتنا لائق ہے، یہ کتنی لائق ہے، یہ بچہ کتنا ذہین ہے، یہ بچی کتنی ذہین ہے، کاش میرا بچہ بھی اتنا زیادہ ذہین ہوتا، کاش میں بھی اتنی پیاری نوکری کرتا، کاش میں بھی اتنا پڑھا لکھا ہوتا، اتنا عقل مند ہوتا۔ تو عزیز دوستو، کہنے والا تو کاش کہہ کے چلا جاتا ہے، لیکن اس بندے کے اوپر نظر بد اپنا وار دکھانا شروع کر دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی قول ہے کہ جب انسان اپنے سے زیادہ حسن، عقل اور کامیابی کسی دوسرے کے پاس پاتا ہے تو اس سے حسد کرنا شروع کرتا ہے، اور یہی حسد اس کی نگاہوں کے ذریعے اس کے جسم میں اتر جاتی ہے، اور وہی ذہین، خوبصورت اور کامیاب انسان ناکام، بدصورت اور بیکار ہو جاتا ہے۔ تو اس نظر بد کی وجہ سے وہ انسان جو بہت زیادہ کامیاب اور بہت زیادہ عقل مند ہوتا ہے، آہستہ آہستہ کمزور یاداشت کی طرف چلا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ہر وقت سست رہنا، ہر وقت نیم بے ہوشی میں رہنا، ہر وقت تھکاوٹ، بعض دفعہ جسم میں کسی حصے میں کھچاؤ محسوس کرنا شروع کرتا ہے، بعض دفعہ سر میں شدید سر درد رہتا ہے، یا آنکھوں میں بہت زیادہ کھچاؤ محسوس ہوتا ہے، اور وہی ذہین اور کامیاب انسان ناکام ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس انسان کو اس چیز کی بھی خود بھی خبر ہوتی ہے کہ یہ کام وہ نہیں کر پا رہا، لیکن یہ کام اس کو کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ کرنے کے لیے بیٹھتا بھی ہے تو اس کا دل ایک دم سے مر جاتا ہے، یا وہ کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کا دماغ دوسری سوچوں میں یا دوسرے کاموں کی طرف مہو ہو جاتا ہے۔ عزیز دوستو، یاد رکھیں، ضروری نہیں کہ یہ نظر بد صرف حسد کی وجہ سے ہی لگ سکتی ہے، بعض دفعہ ماں باپ کی نظر بد بھی بچوں کو لگ جاتی ہے، یا بعض دفعہ لوگ اپنے گھر میں بیٹھ کے دوسرے کی تعریف کرتے ہیں کہ یار فلاں بندہ دیکھو کتنا کامیاب ہو گیا، کتنا اچھا ہے۔ تو عزیز دوستو، اس طرح سے بھی نظر بد لگ سکتی ہے۔ لیکن بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہوگا، تو KFC یا میکڈونلڈز یا اتنے امیر امیر لوگ ہوتے ہیں، لوگ تو ان کی ہر وقت تعریف کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو نظر بد کیوں نہیں لگتی؟ تو عزیز دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم اس کا بھی جواب دیں گے۔ سب سے پہلے ہم لوگ علاج کی طرف آتے ہیں کہ اس نظر بد کا، اس طرح کی نظر بد کا علاج کیسے کیا جائے۔ تو آپ نے ڈیلی، ہر روز، صبح کے وقت، دوپہر کے وقت یا شام کے وقت، دن میں جتنی بار مرضی کر لیں، لیکن کم از کم ایک مرتبہ آپ نے ضرور کرنا ہے۔ آپ نے دونوں ہاتھوں کو دعا کی شکل میں اپنے منہ کے سامنے رکھ لینا ہے، اور ایک مرتبہ درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود جو آپ پڑھ سکتے ہیں وہ ایک مرتبہ، 4 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف 4 مرتبہ، 4 مرتبہ سورہ علم نشرہ، اور ایک مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس، اور اس کے ساتھ آخر میں 4 مرتبہ یہ دعا، بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من حاسد حاسد ومن کل عین اللہ یشفیکا۔ یہ دم آپ نے 4 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر سے ایک مرتبہ درود شریف یا درود ابراہیمی یا جو بھی درود شریف آپ پڑھنا چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اپنے دونوں ہاتھوں کے پر تھو کریں، یعنی کہ وہ پھونک جس کے ساتھ تھوڑا سا لعاب آئے، ان دونوں ہاتھوں کو اپنے پورے چہرے پہ، پورے جسم پہ پھیر لیں۔ یہ عمل آپ دن میں 3 سے 4 مرتبہ ضرور کریں۔ خاص ایام ہیں، عورتوں کے خاص ایام ہیں، تو ان صورتوں کی ریکارڈنگ وہ سن سکتی ہیں، یا گھر میں کوئی اور بندہ جو ان صورتوں کی تلاوت کر سکتا ہے وہ ان سے تلاوت کروا کے بھی اپنے پہ دم کروا سکتی ہیں۔ عزیز دوستو، یاد رکھیں، جو بھی کامیاب انسان آپ کو نظر آئے گا، بڑا بڑا امیر بندہ آپ کو نظر آئے گا، وہ اپنی آمدنی کا، اپنے پروفٹ کا کئی % تک کا حصہ اللہ کی راہ میں دے رہا ہوگا، کوئی NGO میں دے رہا ہوگا، کوئی لوگوں کی مدد کر رہا ہوگا۔ تو عزیز دوستو، اس سبب اللہ پاک ان کو نظر بد سے بچا کے رکھتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی نوکری، آپ کا کاروبار، آپ کا رزق نظر بد سے محفوظ رہے،
تو سب سے پہلے تو لوگوں میں تحائف بانٹنا ضرور شروع کریں اور اللہ کی راہ میں جہاں تک ہو سکے ضرور حصہ لیں، کیونکہ قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ کوئی ہے جو اللہ کو قرض حسنہ عطا فرمائے تاکہ اللہ اس کو بہتر سے بہتر کر کے واپس کر سکے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ایک قصہ ہے۔ ان کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں نے بہت سارا مال اپنے گھر میں ایک جگہ پہ رکھا تھا کہ بعد میں ضرورت پڑنے پہ میں استعمال کروں گا، لیکن اب مجھے یاد نہیں آ رہا کہ میں نے وہ مال کہاں رکھ دیا، تو آپ کوئی عمل بتائیں جس کی وجہ سے میں وہ مال تلاش کر سکوں۔ تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص تو آج ہی گھر جا اور رات پوری رات تو نماز میں گزار دے، یعنی کہ 2 نفل پڑھتے ہوئے پوری رات تو گزار دے، صبح تجھے خود بخود یاد آ جائے گا کہ تو نے کہاں پہ مال وہ رکھا تھا۔ وہ شخص گھر گیا، اس نے نماز پڑھنے کے لیے جائے نماز بچھائی، جیسے ہی جائے نماز پہ کھڑا ہوا، نیت کی اور نماز پڑھنا شروع ہوا تو اچانک ہی دماغ میں آ گیا کہ فلاں جگہ پہ میں نے مال رکھا ہوا ہے۔ وہی نماز چھوڑ دی اور جا کے دیکھا تو وہاں پہ مال موجود تھا۔ وہ اسی طرح سے اسی وقت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پہنچ گیا اور عرض کی کہ آپ نے بالکل صحیح بتایا، مجھے تو نماز بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑی، میں تو نماز پہ بس کھڑا ہی ہوا اور مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص یاد رکھنا، شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ تو اللہ کی عبادت میں مخو رہے۔ تو جیسے ہی تو نماز کی نیت سے جائے نماز پہ کھڑا ہوا، شیطان نے تجھے وہ چیز اس لیے یاد کرائی تاکہ تو عبادت کی طرف دھیان نہ دے سکے۔ عزیز دوستو، اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی وجہ سے کسی کی کوئی بیماری، کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن دور ہوگی تو اس کا ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔